بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خادم، نوکر، ملازم، کھانے کے حوالے سے ان کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص نصیحت یہ ہے۔ ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات کے بارے میں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے 3354ویں حدیث کتاب میں اور چھٹی ہے باب میں، اور الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل وإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين رواہ مسلم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے سنا یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم کا تفصیلی حوالہ کتاب القسامہ یعنی قسموں کا بیان 10واں باب ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو اور پہناؤ جو خود کھاتے اور پہنتے ہو، اور اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو۔ 1663ویں حدیث یہ ترتیب ہے فؤاد عبدالباقی کی، اور عام ترتیب کے مطابق 4317 حدیث ہے۔ ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا تیار کرے اور پھر اس کے سامنے پیش کرے اور اسی خادم نے آگ کی تپش اور دھواں برداشت کیا ہے، تو مالک کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور وہ خادم یا غلام بھی اس کے ساتھ کھائے، اور اگر کھانا بہت سارے لوگوں نے کھا لیا ہو یعنی مقدار تھوڑی ہو تو اس کے ہاتھ میں 1 یا 2 لقمے ضرور دے دے۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کو اس بات کی اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ قرآن و حدیث کی ان گنت لا تعداد بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق بولتی ہے۔ یہ حدیث آج کے حالات کے عین مطابق بول رہی ہے۔ آپ نے تصاویر دیکھیں سوشل میڈیا پر، عوامی ذرائع ابلاغ پر، کہ کسی بڑی شاپ پر جا کر ہوٹل میں جا کے کھانا کھایا جا رہا ہے اور خادم یا خادمہ ان کو ایک طرف بٹھایا ہوا ہے۔ گھر کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ایسے لوگوں کے لیے ایک تازیانہ عبرت ہے، انہیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس فلسفے سے بھی انکار نہیں کہ اگر باورچی یا کک نے کھانا پکایا تو اس کے وہ پیسے لیتا ہے، اس کی وہ مزدوری لیتا ہے، اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، انکار نہیں ہے اس سے، لیکن اس کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اور مزید ایک بڑی اہم بات میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے، اگر نہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو کھانے کے لیے ضرور دینا چاہیے، ورنہ اس کے دل میں نفرت بیٹھے گی اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کھانے کے اندر گڑبڑ کرے گا، کھانا آپ کا صحیح نہیں پکائے گا، بظاہر کھانا بڑا ذائقے دار ہوگا لیکن صفائی کا خیال نہیں رکھے گا، پاکی نجاست کا خیال نہیں رکھے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔